الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 40 روزہ علم القرآن کلاس کا 11واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ عشرہ محرم الحرام شریف کی برکات سمیٹتے ہوئے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ توفیق عطا فرما جو تو نے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں قرآن کے ساتھ وہ محبت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4 اور علم القرآن کورس کا سبق نمبر 11 اس کا آغاز کرتے ہیں زبر، زیر اور پیش کی مشق سے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اور پیش تھوڑی سی مڑی ہوئی یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ پریکٹس آپ کو پائے تکمیل تک درست تلفظ تک پہنچا دے گی۔ ایک بات غور سے سمجھیے پڑھنے سے پہلے کہ الف جب اکیلا ہوتا ہے تو الف ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو الف کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ یہ غور کرنا ہے جو ہم اس کو ادا کرتے وقت ٹائم کتنا دے رہے ہیں، لمبا کتنا کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم سمجھ گئے تو پورا قرآن مجید ہمیں پڑھنے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں زبر، زیر، پیش یعنی کسی مقام پہ نہ آتی ہو، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، جزم ہوگی۔ تو اسی طرح پھر مد اور شد اس کے ساتھ لوازمات اور کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم مد پڑھیں گے، اس کو کسی کو 1 الف لمبا کریں گے، کسی کو 3 الف لمبا کریں گے، کسی کو 5 الف لمبا کریں گے، تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ صرف زبر، صرف زیر، صرف پیش، اس کو ذرہ برابر لمبا نہیں ہونے دینا۔ بس سمجھ لیں کہ ایک مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، بس آواز کو دینا ہے فوراً، اس پر نہ دباؤ آئے نہ اس کو لمبا ہونے دینا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، آ ای او۔ یہ ذرا غور کیجئے۔ اب آپ دہرائیے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ساتھ ساتھ دہرایا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ادا کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اسی طرح ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اس کو وقت میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ جب تک آپ کی زبان سے یہ حروف ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک خالی سننے سے سیکھا نہیں جاتا۔ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، پیروی کریں گے،
کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا پڑھنا بالکل سیم ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا جیسا آپ کو سکھایا گیا تھا۔ عین زبر آ، چونکہ مخارج آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے تو پھر اب مخارج کا بار بار تذکرہ نہیں ہوگا، ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ اب ان مخارج سے ہم اپنے منہ کے مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے ہم اس کو نکالیں گے۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او، آ عی او، ہا۔ اب اوپر والا ہاں ہم نے پڑھا تھا ہاں اپنی حالت میں نارمل، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اہتمام سے پڑھیں گے۔ ہا حلق سے شدت کے ساتھ نکالیں گے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو۔ اب ان دونوں حروف کو غین اور خا ان کو پر کر کے پڑھیں گے۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو۔ اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ تجویدی صورت میں، یہ دیکھیں یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ تجویدی صورت میں، اور اس کے حروف کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو موٹے حروف ہیں ان کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں، تو یہ 6 حروف اپنے مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ بھی آیا ہوگا، اور زبر کو کتنی مقدار کے ساتھ ہم نے لمبا کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یعنی بالکل بھی صرف حرف کی آواز آنے کے فوراً بعد اگلا حرف ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں نورانی قاعدے سے لے کر قرآن مجید تک، قرآن مجید سے پھر تجوید تک، تجوید سے ترجمہ تک، ترجمہ سے تفسیر تک، حدیث تک، اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فقہی معاملات کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علم القرآن کلاس کے 11ویں سبق کا دوسرا سیگمنٹ ہم تجویدی قواعد، جس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کا نفاذ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات پر، ایک ایک لفظ کو ہم غور سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے حروف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق چل رہا ہے سورہ دہر پر۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 17 سے ہم آج بحمد اللہ تعالی آغاز کر رہے ہیں۔ تو کتنی ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم نوازی ہم پہ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے یہ سب کچھ صرف ایک ایک آیت روزانہ کی بنیاد پہ مل رہا ہے۔ نورانی قاعدہ بھی، نورانی قاعدے کے تمام قواعد کو ہم قرآن مجید پہ پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں، الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے توفیق کا مل جانا، اور جس کو توفیق مل جاتی ہے اللہ کا کرم، اس کی توفیق، اس کا فضل پھر اس بندے پہ شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو چن لیتا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنے قرآن کی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا۔
وَيُسْقَوْنَ سین پر سٹی کی آواز ہم نے پڑھا تھا، ہم یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ سٹی والے حروف میں سے سین سب سے پہلا ہے، سین سٹی والے حروف میں سے ہے۔ یسقون قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، فیہا کأسن، کاف کے اوپر، کاف کے آگے ہے حمزہ یعنی الف، الف کے اوپر جزم آ گئی، تو جزم آ جائے تو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، تو جب حمزہ ساکن حالت میں آئے تو اس سے پہلے والا حرف جو ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ جزم والا حرف جڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں، سن۔ اب سین کے اوپر تنوین ہے، دو زبر، دو زیر دو پیش، اس کو تنوین بولتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تنوین کی نون جو ہے وہ اس کے بعد کاف آ گیا، کاف حروف اخفا میں سے، یہ اخفا کرتے ہیں، کان مزاجها، کان مزاجها، کان مزاجها، کان مزاجها، زا کو بھی سختی سے ادا کرتے ہیں جیسے سین کو ادا کیا، زاجها، زن، نون ساکن کے بعد جیم ہے، یہ جیم بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہ نون ساکن، نون تنوین کے قواعد میں سے یہ ایک قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب جیم آئے تو اخفا کرتے ہیں، زن کو پڑھیں گے، زنجبیلا، زنجبیلا۔ اب ایک مرتبہ آپ سنیں پھر اس کے بعد بار بار آپ دہرائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی طرح جیسے سکھایا جا رہا ہے اسی طرح پڑھنے کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ علم القرآن کلاس 11ویں سبق کا تیسرا سیگمنٹ ہمارا حدیث مبارکہ کا ہوا کرتا ہے، تو آج کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقاطعوا، قطع تعلقی نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے درپے نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو مارنے کے درپے نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی عزت آبرو کو اچھالنے کے درپے نہ ہو جاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب ذرا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذرا غور سے سنیے کہ پوری کائنات سمیٹ کے رکھ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم اپنے گروبانوں میں جھانکیں، ذرا سوچیں کہ ہم کیا ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری سوچ کیا ہو چکی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ذرا غور کیجئے، یعنی ایک مقام نہیں، کئی مقامات پر مختلف روات میں مختلف طرق سے بیان فرمایا گیا۔ شعبان کی نصف رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فضائل بیان کیے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے افراد کی بخشش فرماتا ہے سوائے قطع تعلقی کرنے والے، اور بھی 3-4 لوگوں کا ارشاد فرمایا، ہمارا چونکہ موضوع قطع تعلقی ہے۔ تو
پھر فرمایا ایک دوسرے کے درپے نہ ہو جاؤ۔ ہم ذرا سوچیں، ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ہم ایک دوسرے کے درپے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر تہمت اور بہتان لگاتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی جان لیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا عذاب کیا ہوگا۔ یہ سوچنا چاہیے۔ یہ کب سوچنے کی توفیق ملتی ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ لا تباغضوا، اگلا فرمان لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ہمیں کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے من میں جھانک کر اپنے آپ سے، اپنے من سے، اپنے باطن سے سوال کرنا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا، اپنے دل سے سوال کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اندر سے جو آواز آتی درست ہے؟ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے درپے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان مال، عزت و آبرو کیا ہم اچھالتے ہیں یا نہیں اچھالتے؟ کہ ہم قطع تعلقی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ من سے ہمیں اپنے آپ کی خود احتسابی کرنی چاہیے، اندر سے جو آواز آئے گی وہ درست آواز آئے گی۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اخوت اور بھائی چارہ بھائی بھائی بننے کا یعنی عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیے جا رہا ہے، چہ جائے کہ ایک ہی ماں کی اولاد ہو، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تو پھر یہ رحم کے رشتوں کے متعلق پھر کیا حکم ہوگا؟ ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اتباع مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کے علم القرآن کلاس چونکہ یوم عاشور ہے، اس کا سوال بھی آج کے متعلق ہی آیا ہے۔ ہمارے کچھ چند بھائیوں نے سوال، یہ بہت سے بھائی اور بہنوں کا سوال آیا ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد تشریف لائے تو یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے آپ کو جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قوم فرعون سے، فرعونیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ 10 محرم الحرام کو ہم شکرانے کے طور پر اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے، ہم بھی موسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ ہمارے بھائی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن کیسے؟ فرمایا کہ صرف 10 کا نہیں بلکہ 9 اور 10 کا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہاں پہ ایک بات ذرا غور کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیک عمل میں بھی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک کی بجائے 2 روزے کا حکم دیا۔ اور ذرا سوچیں، بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اس کو بھی بدعت اور شرک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، سرکار نے حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور چہ جائے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، ہم اس پر بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ ہم جو یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے مرد اور عورتیں اپنے مختلف روایات میں، معاملات کے اندر
ہم کس کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کو، ہم کس کس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر ان کے معاملات کو ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ توبہ استغفار کا مقام ہے اور ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، اور اپنی اگلی نسل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمیں ان کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانی چاہیے۔ وہ کیسے پہنچیں گی؟ جب ہم خود عمل کریں گے۔ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ زبان کی تبلیغ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی نئی نسل کو دکھائیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے کہ 9 محرم کو باپ نے روزہ رکھا، ماں نے روزہ رکھا، 10 محرم کو رکھا، ہماری اولادیں، ہماری چھوٹی بیٹیاں، ہمارے بیٹے جب ہمیں دیکھیں گے وہ ترغیب حاصل کرتے ہوئے خود بخود وہ اس طرف آئیں گے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے گوشے ایسے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لا کر اپنی نئی نسل کو بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں، غیروں کی پیروی سے بچا سکتے ہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا سکتے ہیں۔ وہ لباس ہو، وہ گفتار ہو، وہ کردار ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کے لیے اپنی سنت نہ بنا دی ہو، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی اور کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شوہر ہے۔ کون سا دنیا کا رشتہ ایسا ہے، کون سا دنیا کا شخص ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، میرا جو فیلڈ ہے، میرا جو طبقہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھے کوئی مشعل راہ، کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ کوئی شخص ایسا دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا، آج تک نہیں بلکہ قیامت تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھے رہنمائی نہیں ملتی۔ دنیا کا جدید سے جدید دور بھی آ جائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات عطا فرمائے اور آپ کی سنت و سیرت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔